الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نبینا وسیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، بحمد اللہ تعالی ہم نے ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا جو خلاصہ قرآن پاک کا ایک ترتیب سے ایک سلسلے سے ہم نے شروع کیا تھا، اس کو تکمیل تک پہنچایا۔ اب اسی قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے سلسلے کو ہم دوبارہ سے جاری کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے قرآن کریم کا تعارف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کچھ سیکھا تھا کہ قرآن کریم کی ہر سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین کو نہیں لکھوائی، اور نہ لکھوانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ لوح محفوظ میں جو قرآن موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مستحضر تھا، اور اللہ پاک نے جیسے آپ کو حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ویسے ہی قرآن کو لکھوایا ہے، قرآن کو پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جبریل امین سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ پاک نے اس کو اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمارے ہاں قرآن حفظ ہوتا ہے اس طرح سے قرآن حفظ نہیں کیا کہ اس کے لیے باقاعدہ دہرانا پڑتا ہے، بلکہ آپ پر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا اور ساتھ فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلائیے، مت حرکت دیجیے، یہ آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسے جمع بھی کریں اور آپ کو پڑھائیں بھی۔ ثم ان علینا بیانہ، اور اس کا بیان کرنا ہے وہ بھی ہم پر ہے۔ یوں قرآن آپ کے سینے پاک پر اترتا تھا اور آپ کو مکمل حفظ ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد اپنے صحابہ کو سناتے تھے اور پھر ان سے سنتے تھے، انہیں یاد کرواتے تھے۔ باقاعدہ ان کا طریقہ یاد کرنے کا ویسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں حفظ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عام بشر ہوتے تو سب کے طرح آپ بھی یاد کیا کرتے، مگر آپ کو جو حریم قدس سے مقام حاصل تھا وہ اس آیا سے واضح ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، محبوب آپ کو اس معاملے میں اپنی زبان کو بار بار حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ کوئی بھی آپ عبارت یاد کرنا چاہیں تو اسے آپ بار بار دہراتے ہیں، ریپیٹیشن کے ساتھ وہ یاد ہوتی ہے، بار بار ریپیٹ کرنے سے، جبکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کے لیے حکم نہیں ہے، آپ پر اترے گا حفظ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اسی طرح سے جیسے اللہ پاک نے چاہا اپنی امت کو پہنچایا، اور پھر وہ حفظ صدور سے حفظ سطور، صدور یعنی سینوں سے، سطور یعنی ورقوں پر، لائنز کو سطر کہتے ہیں نا، سطر کی جمع سطور ہے، تو حفظ صدور اور حفظ سطور ان دونوں معاملات کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سورہ کے شروع میں لکھوایا،
جس کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ ہر نئی سورہ جب آپ شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا محل ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ شروع کی جائے، جبکہ بیچ میں سے اگر کہیں پڑھیں تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محل نہیں ہے۔ اس کا محل کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ تعالی کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، وہ یعنی اعوذ باللہ پڑھو، تعوذ پڑھو۔ سو یہ حکم ہے کہ جب قرآن بیچ میں سے پڑھا جائے تو تعوذ محل ہے، پھر تعوذ لازم ہے، مطلب سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ آج ہم نے بسم اللہ کے بعد قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے اس کا آغاز کیا۔ سورہ فاتحہ میں جو ہے 7 آیات ہیں، اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ 7 کو مثانی 2 بار، 7 مثانی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 7 آیات والی سورہ 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کی پوری نازل ہوئی۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ 7 مثانی کی بھی۔ اور تیسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی کہ ایک بار یہ آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ملی، یوں بھی 2 بار ہو گئی۔ یعنی آسمانی دنیا میں بھی حضور کو ملی جب حضور معراج پر تشریف لے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تب بھی اللہ پاک نے آپ کو یہ عطا فرمائی۔ یوں یہ اللہ پاک کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنے اندر شفائیہ اثرات رکھتی ہے۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دم فرمایا کرتے تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ دم فرماتے۔ ابھی بھی بزرگان دین کا یہ معمول ہے کہ شفا کے لیے اس سورہ کو، سورۃ الشفا کو پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے امراض جن میں دوا کام نہیں کرتی، یہ اللہ پاک کا کلام وہاں پر بھی اثر رکھتا ہے۔ یوں اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ ایک نام اس کا ام القرآن بھی ہے۔ کہتے ہیں جڑ کو، یوں سمجھ لیجئے قرآن یہیں سے پھوٹتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں رکھا، اور سورۃ البقرہ میں رکھا، اور سورۃ البقرہ کا نچوڑ سورۃ الفاتحہ میں رکھا، اور سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو پورا نچوڑ ہے وہ بسم اللہ کی با میں رکھا۔ یوں قرآن کا لفظ لفظ اپنے اندر جو معرفت رکھتا ہے، اس معرفت کا آغاز اس سورۃ الفاتحہ سے ہو رہا ہے۔ بسم اللہ پر جب ہم نے کلام کیا اور جانا تو اللہ پاک کے یہ بھی بسم اللہ جو ہے یہ ایسا الہامی کلام ہے جس کی نظیر آپ کو کسی اور کلمے میں نہیں ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھی بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اس بسم اللہ میں اسم ذات بھی ہے اور اللہ پاک کے اسماء صفات بھی ہیں۔ یوں یہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کلمہ کہ یہ اسم اعظم سے مملو جو کلمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ واحد کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے پہلے انبیاء کو بھی بتایا، اور یہ بات فرعون تک پہنچی تھی تو فرعون نے اپنے محل کے دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کے محل پر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آیا۔
اس کو عذاب کی گرفت بھی جب آنی ہوئی تو اللہ پاک نے اسے اس کے محل سے نکالا اور اس کی فوجوں کو اس کے محل کے باہر دریا برد کر دیا. تو یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اندر وہ کیفیت رکھے ہوئے ہے، وہ اثرات رکھتی ہے جو آپ کو کسی اور الہامی جملے میں نظر نہیں آئے. آغاز ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اس پاک سورہ کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ بسم اللہ تو ہر سورہ کی ابتدا میں آئی. کلمے میں جب ابتدا ہوئی تو سب سے پہلے کلمہ اللہ پاک نے قرآن میں الحمدللہ سے آغاز فرمایا ہے. الحمد سے کیوں آغاز کیا؟ یہاں پر علماء نے مختلف جو تشریحات لکھی ہیں ان میں سے ایک تشریح بہت زیادہ معروف اور مقبول ہے، وہ یہ ہے کہ جب جناب سیدنا اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو روح جب ان کے جسد میں داخل ہوئی تو روح کے اندر ایک طاقت ہے، روح جو ہے وہ اندر پھرتی ہے. تو وہ جب پھرتے ہوئے ناک کے قریب آئی تو جناب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. جناب آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور چھینک آنے پر جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. اس پر جب آپ نے یہ جملہ کہا تو فرشتوں نے کہا یرحمک ربک، تم پر اللہ تمہارا رب تم پر رحمت کرے. تو حضرت انسان نے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے نا، حضرت انسان نے اپنی خلقت پر جو سب سے پہلا جملہ کہا ہے وہ الحمدللہ ہے. وہ کون سا جملہ ہے؟ الحمدللہ. سو اللہ پاک نے روح کو یہ یاد کروانے کے لیے تو کون ہے، تیرا خالق کون ہے، اس یاد دلانے کے لیے قرآن کو بھی اسی پہلے جملے سے الحمدللہ سے شروع کر. جو بندے کو خود دیکھیے کوئی کیا کہے گا، آدم علیہ السلام کی زبان پاک سے جب یہ جملہ نکلا تو آدم علیہ السلام نے تھوڑی بولا، اللہ نے بلوایا. وہی کہلوانے والا ہے، وہی بلوانے والا ہے، وہی قوت عطا فرمانے والا ہے، وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کلام کی قوت بخشتا ہے، وہی آنکھوں کو دیکھنے کی قوت بخشتا ہے، وہی ناک کو سونگھنے کی صلاحیت بخشتا ہے، وہی کانوں سے سننے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. دیکھیے جسم میں آپ کے ہر طرف ٹیشوز موجود ہیں، سیلز موجود ہیں، مگر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہاتھ سے کوئی چیز سونگھ سکیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پاؤں سے کوئی چیز سن سکیں. اللہ پاک نے ہر چیز کو ایک صلاحیت بخشی ہے. ہاتھ پکڑنے کے کام آتے ہیں، کانوں سے آپ کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے. آنکھیں دیکھنے کے کام آتی ہیں، ناک سے آپ نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ آپ کے جسم کا وہی حصہ ہے. آپ کے سر میں ہی آنکھیں ہیں، سر میں ہی کان ہیں، لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ کانوں سے کسی نے کچھ دیکھا؟ نہیں، مالک ہی ہے. آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آنکھوں کو بنایا سو اسی سے دیکھ سکتے ہیں. یہ صلاحیتیں بھی وہی بخشتا ہے، بناتا ہے. کلام کی جو صلاحیت ہے یہ بھی اسی نے بخشی. تو سب سے پہلا جملہ جناب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ بولا. تو اللہ پاک نے قرآن کا آغاز بھی رہتی دنیا تک انسانیت جو ہے اس کے لیے جو قرآن بھیجا اس کا آغاز بھی الحمدللہ رب العالمین سے ہوا. اب دیکھیے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الحمد. کیا لفظ ہے؟ الحمد. الحمد میں حمد سے پہلے اللہ پاک نے لام تعریف داخل کیا. یعنی تمام کی تمام، ایک تعریف نہیں. آپ دنیا میں کوئی بھی چیز لائق تعریف دیکھیں گے، اس چیز کے لائق تعریف ہونے کی وجہ اللہ کی ذات ہے. کوئی بھی حسین ہے تو اس کے کرم سے حسین ہے،
کوئی بھی جمیل ہے تو اس کے کرم سے جمیل ہے، کوئی قد و قامت میں اپنی مثال ہے تو وہ بھی اللہ نے اس کو قد و قامت بخشی، کسی کو علم بخشا تو یہ اس کا کرم ہے، کہیں خوشبو ہے، کہیں خوبصورتی ہے، کہیں پر سبزہ ہے، کہیں پر موسم کی ایک اپنی کہہ لیجیے وسعت ہے، تو یہ ساری وسعتیں، خوبصورتیاں، توانائیاں، رعنائیاں، یہ سب اس کا کمال ہے۔ تو سب چیزیں اپنی اپنی خاصیتوں میں، اپنے اپنے کمال میں اللہ پاک کے کرم کی محتاج ہیں۔ تو کوئی بھی شے اس وقت تک قابل تعریف نہیں ہے جب تک اللہ نہ اس کو قابل تعریف بنائے۔ سو تعریف اس کی کیا ہے؟ تعریف تو اس کے جس نے اسے بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ تو یہ جس نے ساری دنیا بنائی ہے اصل میں تعریف کے لائق وہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الحمد، ساری کی ساری تعریفیں للہ، لیے اللہ کے، لی کہتے ہیں لیے کے لیے، یہ جب بھی آتا ہے لی بمانا لیے، للہ، لیے اللہ کے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ عالمین میں بھی ال لگا دیا کہ یہاں یہ نہ رہے کہ کوئی شاید ایک عالم ہو، ہمارے ہاں ویسے عالمین کا مطلب دو جہاں لے لیا جاتا ہے، جبکہ دو جہاں کی بات نہیں، اور اس کو عام طور پر پہلے جتنے بھی علماء ہیں بڑے بڑے، انہوں نے کسی نے بھی دو جہان کی بات نہیں کی، وہ یہ جانتے ہیں کہ عالمین میں بہت سے جہان ہیں، خدا جانے کتنے ہیں۔ علامہ نے تو اس بات کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، یہ دنیا پھیل رہی ہے بھائی، ابھی تو شاید تم نے سنے کہ یہ سیارہ ہے، یہ ستارہ ہے، یہ سیارہ ہے، یہ ستارہ ہے، اب اس کے بعد غور کیا تو جب پتہ چلا جی ملکی ویز ہیں، ان میں گیلیکسیز ہیں، گیلیکسیز میں سسٹمز ہیں، ان سسٹمز میں دنیایں ہیں، یہ دنیا بہت بڑی ہے، اور ہر لمحے ایک نیا جہان آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اس لیے کہ وہ خالق اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جہان کتنا بڑا ہے۔ ہماری یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں ہمیں بہت بڑی دکھتی ہے، مگر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں ہماری زمین کی جسامت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی وقت نہیں ہے، صرف بہت بڑی بڑی دنیا ہے۔ یہ ہمارا سورج ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اور اس سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج بھی دنیا میں موجود ہیں، یعنی ایسے ہی جیسے یہ سورج میں ہماری کئی لاکھوں زمینیں سما جائیں، ایسے ہی یہ سورج، ایسے ایسے ستارے موجود ہیں جن کے اندر یہ سورج سما جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ، یہ اسم ذات ہے، اللہ کا اسم ذات، تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب وہ تمام جہانوں کا کیسے ہے؟ آپ دیکھیے اس جہان میں آپ بستے ہیں، اللہ آپ کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ ایک عالم دنیا میں عالم بشریت ہے، آپ بشر ہیں، میں بشر ہوں، ایک عالم حیوانات ہے جس میں حیوان ہیں، ایک عالم حشرات ہے جس میں حشرات الارض ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی جانور ہیں جو آپ کی فضا میں پھرتے ہیں، عام طور پہ دکھتے نہیں، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی مٹی میں پائے جاتے ہیں، وہ آپ کو دکھتے نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پتھروں میں پائے جاتے ہیں، ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک پتھروں میں پائی جانے والی مخلوق کو بھی رزق دیتا ہے، پانی میں موجود مچھلیوں کو اور مچھلیوں کے علاوہ جتنے آبی حیات ہیں ان سب کو اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک ویل مچھلی جو جسے روزانہ منوں نہیں ٹنوں گوشت چاہیے ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی روزانہ گوشت دیتا ہے۔
ہاں جی، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جس کو جو چاہیے اس نے ہر شے کو، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، فرمایا زمین پر کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہ لے رکھا ہو، دیتا ہے جب تک اس کی زندگی مقدر اس کو رزق دیتا ہے. اور یہ اس کے رب ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. سب کو دیتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جو اسے مانے، اور اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا. اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا. اس لیے جب کبھی کہتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی سائل کو روٹی دو نا تو اس سے اس کا مذہب مت پوچھو. کسی بھوکے کو روٹی کھلاتے ہوئے کبھی اس کا مذہب مت پوچھو کہ تیرا مذہب کیا ہے. آتا ہے نا کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات تم تک پہنچی. تو بڑے مہمان نواز تھے. آپ جب کھانا کھانے لگتے تو پہلے کوشش کرتے کوئی مہمان مل جائے، باہر نکلتے اور مہمان تلاش کیا کرتے. تو ایک دن کوئی نہ ملا تو تھوڑی دور چلے گئے تو دیکھا ایک چرواہا ہے، بوڑھا چرواہا. اسے جا کے آپ نے کہا بابا میرے ساتھ روٹی کھاؤ گے؟ پہلے اس نے دیکھا، جانتا نہیں تھا، کہنے لگا جی میں کیا کروں گا روٹی کھا کے تمہارے ساتھ. آپ نے کہا یار کھا لو میرے ساتھ تھوڑی. خیر وہ چل دیا. اس نے کہا چلے جی اگر کہتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں. تو آپ کے دسترخوان پر بیٹھا، آپ نے اسے بٹھا کر کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا میں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، میں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اگر بسم اللہ نہیں پڑھنی پھر میرے ساتھ روٹی کیوں کھانی ہے تو نہیں تو نہ صحیح. چل دیا. تو جب وہ چل دیا تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم یہ کیا کیا تم نے؟ یہ بندہ جب سے پیدا ہوا ہے اب تک اس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، تو میں نے کبھی اس کی روٹی بند نہیں کی، اور آج تیرے دسترخوان پہ پہلی دفعہ آیا ہے تو تو نے جناب روٹی کھائے بغیر اٹھا دی ہے. تو روٹی دے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی معاملے ہم پہ چھوڑ. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ بندہ ہدایت پر آ جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محبوب جس کو آپ چاہتے ہیں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو ہدایت ہم دے دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر اللہ جس کو چاہے تو ہدایت دے دے گا. اصل میں یہ معاملہ کہ کون کس لائق ہے یہ اللہ کو زیادہ پتا، یعنی کس کے اندر کتنی لیاقت ہے، کتنی قابلیت ہے، کس کی لیاقت ہے، کس کی قابلیت ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. سو یہ معاملہ اللہ نے اپنے رب ہونے پر چھوڑ دیا ہے. سو بندہ وہی ہے جو اس بات کو سمجھے کہ رب وہ ہے جو بندے کی صلاحیتوں سے واقف ہے. اس پر صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ رب اور تربیت دونوں ایک ہی اس کا مادہ ہے. تربیت بھی رب سے ہی نکلی ہے. اس میں آپ کہتے ہیں کہ تربیت در حقیقت کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ شیئا فشیئا. کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر تربیت یعنی رب ہونا یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد اور فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچا دیا جائے. یعنی کس شے کو کیا بنانا ہے یہ رب جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ ٹاٹ پہ پڑھنے والا بچہ کل کا چیف جسٹس بننا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹاٹ پر پڑھا کر بھی چیف جسٹس بنا دیتا ہے. اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کسی چیف کالج سے فارغ ہو کر بھی یہ چیف منسٹر نہیں بنے گا، اللہ پاک اس کو نہیں بناتا. مالک کا معاملہ ہے.
یہی تربیت ہے اور یہی ربوبیت ہے۔ لہٰذا جو ہم نے آج کل ایک اپنا طریقہ بنا لیا نا کہ ہم بچوں کو اس قدر بہت زیادہ ہم توجہ دینے لگ پڑے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، ماں باپ پڑھاتے تھے مگر بچوں کو سب کچھ بنانے کی فکر نہیں انہیں لاحق ہوتی تھی۔ ہم تو مرے جاتے ہیں، ہم تو اتنے مرے جاتے ہیں، لوگ اپنے پلاٹ بیچ دیتے ہیں، اپنے مکان بیچ دیتے ہیں بچوں کے مستقبل کے لیے، اور پھر بھی وہ کچھ نہیں بن پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بنائیں گے، یا تو ہم ان کے خدا بنے ہوتے ہیں یا ان کو خدا سمجھا ہوتا ہے۔ اس کو اولاد پرستی بھی کہتے ہیں، یعنی اولاد پرستی میں اس حد تک ہم چلے گئے کہ ہم نے اپنا سکون غارت کر دیا، اور ماں باپ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اتنی محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ یہ کچھ بن جائیں، حالانکہ وہ بنیں گے وہی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ کس کا بچہ کیا بنے گا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کو قرآن میں اللہ پاک نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر کا جو واقعہ بیان فرمایا اس میں بتا بھی دیا کہ کون کل کیا بننے والا ہے، سمجھے نا؟ اسی کا نام تقدیر ہے۔ ایمان بالقدر یہی ہے، اللہ کے لکھے پر ایمان رکھنا کہ اللہ نے جو طے کیا ہے اس پر ایمان ہو۔ تاہم یاد رکھیے گا یہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس میں آپ کی دعا اور آپ کا عمل بعض مرتبہ آپ کی اس تقدیر کو بدل ڈالتا ہے جو اللہ پاک نے آپ کے لیے رکھی تھی، لیکن اللہ پاک نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بندہ اگر ایسا کرے گا تو میں اس کی بات کو قبول کر لوں گا۔ اس کو پھر علماء لکھتے ہیں ایک ہوتی قضائے معلق اور ایک ہوتی قضائے مبرم۔ معلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فلیکسیبلٹی رکھی ہوتی ہے کہ میرا بندہ جب مانگے گا نا تو میں اسے دے دوں گا، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عنی، اے محبوب یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فإنی قریب، ان سے کہیے میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کو جب دعا کرنے والا دعا مانگے، فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے کہ مجھ سے مانگے تو صحیح، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر پورا مان رکھیں، لعلہم یرشدون، امید ہے کہ پھر یہ مراد پا جائیں۔ یعنی جب بندہ پوری تیاری کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اللہ کریم کو یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی قسمت کو بدل دیتا ہے۔ یہاں اس لیے کئی صوفیہ لکھتے ہیں کہ تقدیر اتنی بھی اٹل نہیں ہوتی، اگر اٹل ہوئی ہو جاتی نا ساری تقدیریں تو اللہ تعالیٰ دعا کو حکم نہ فرماتا۔ یہ دعا در حقیقت اللہ پاک کے حضور دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور جب دروازہ پہ دستک دی جاتی رہے نا تو جس کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے وہ دروازہ ضرور کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے بندے مانگ کہ تجھے عطا کروں۔ اللہ پاک عطا کر کے راضی ہوتا ہے، مانگنے والے سے راضی ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جو انسان سے مانگو نا تو انسان خفا ہوتا ہے، اور اللہ وہ ہے جس سے نہ مانگو تو خفا ہوتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگتا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ تو یقین جانیے دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ پاک رزق عطا نہیں فرماتا۔ ایسی مخلوقات ہے کہ جو ایک وقت میں اتنا کھاتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق سے لے کے بڑی بڑی مخلوقات تک سب کو پالتا ہے۔ ایک معنی پالنا ہے اور ایک معنی رب کا تربیت کرنا ہے۔ جیسے میں نے اس کی تعریف میں بتایا کہ تربیت کیا ہے کہ کسی شے کی ازلی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کو درجہ کمال پر پہنچانا۔ اللہ پاک نے جس کو ازلی طور پر جو استعداد بخشی ہے، آپ دیکھیے مثال کے طور پر
جس شخص کو اللہ پاک نے لوہے کے کام کے لیے بنایا نا، اس کے لیے لوہے کا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ جس بندے کو اللہ پاک نے سرجن بنانے کے لیے پیدا کیا، سرجری کے لیے، تو آپ دیکھیں اس کے لیے سرجری آسان ہوتی ہے، ورنہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو آپریشن تھیٹر میں خون دے کر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ہوتے وہ بھی انسان ہیں۔ جو کام اللہ نے جس کے لیے رکھا ہے نا، اس کے لیے وہ کام آسان ہے۔ اس بات کو اللہ پر چھوڑیے، آپ اپنے حصے کا کام کریں، جو اس کا کام ہے وہ اسے کرنے دیں۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مالی دا کم پانی دینا۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ یعنی بندے تو اپنے حصے کا کام کر، جو اس کے حصے کا کام ہے وہ جانتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی تمام تر کوششیں اس اللہ کے کلام کے مطابق کر لیں تو یقین جانیے بالکل سکون میں آ جائیں گے۔ مگر ہم دنیا کی دوڑ دھوپ ایسی ہی ہو گئی۔ جب سے مشین کا دور آیا نا، تو علامہ نے اس وقت کہا تھا، مشین کی ایجاد کا دور تھا، مشین کا دور تھا کہہ لیجئے، تو مشین کا دور آیا تو علامہ نے کہا کہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت، دل مر جاتے ہیں نا بھائی، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ آلات نے تو مربت ختم ہی کر دی، ہمارے اندر سے احساس مربت ختم ہو گیا۔ مربت میں بہت کچھ آتا ہے، بچے کا ماں باپ کو پہچاننا، ماں باپ کا رشتہ داروں کو پہچاننا، یعنی یہ رشتے، یہ تعلق، یہ محبتیں، یہ دوستیاں، یہ سارے ختم ہو گئے۔ جیسے جیسے ہم مشین کے ساتھ وابستہ ہوتے چلے گئے، اب تو یہ حالت ہو گئی کہ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اگر کسی جگہ پر دعوت پر مدعو ہوتے ہیں تو سب اپنے اپنے موبائل میں مگن ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی سے نہیں بات کر رہا، بیٹا باپ سے نہیں بات کر رہا، بھائی مشین میں ایسے گم ہے کہ مشین آپ کو بالکل ایڈکشن ہو گئی ہے اس کی نا۔ سوتے سوتے بھی بچوں کے ہاتھ چلتے ہیں یوں کر کے، جیسے کوئی چیز وہ اسکرول کر رہے ہیں، اس کو چیک کر رہے ہیں۔ تو یہ حالت کس نے بنا دی مشین؟ کاش کہ ہم اللہ پاک کے کلام کی طرف راغب ہوں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان ہے۔ رحمان اس میں مبالغہ ہے، رحمت سے نہایت مہربان، نہایت مطلب اس سے زیادہ کوئی رحمت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اور یقین جانی اللہ سے زیادہ کوئی رحمت نہیں کر سکتا۔ اس کی رحمت جاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ پاک رحمت نہ فرمائے نا تو کسی کافر کو ایک قطرہ پانی نصیب نہ ہو۔ رحمت ہے تو مل رہا ہے نا، یہ اس کی رحمت جاری ہے۔ وہ رحمان ہے اور اپنے محبوب کو بھیجا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اپنے محبوب کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس سسٹم کو، یعنی اگر آپ کہہ لیں نظام رحمت کو سمجھ لیں نا آپ، تو ساری دنیا درست ہو جائے گی۔ نظام رحمت، اللہ کا نظام رحمت پر ہے، وہ رحمان ہے اور اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں طرف سے رحمت جاری ہے۔ اگر نظام رحمت سمجھ میں آ جائے تو دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کو کس طرح کیا۔ آپ جب مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو کافر یہ کہتے تھے کہ آج چن چن کر بدلہ لیا جائے گا،
مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہیں آج کچھ نہیں پوچھا جائے گا، انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا وہ اعلان کیا، رحمت عام کا اعلان، کہ بڑے بڑے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ نظام رحمت تھا کہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، تاریخ دیکھتی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں، قبیلے در قبیلے مسلمان ہوئے۔ گویا آپ معاف کر کے تو دیکھیے، آپ کسی کے لیے ایک در کھولیں، آپ کے لیے 10 در کھلیں گے۔ ہم نے در بند کیے تو ہمارے لیے در بند ہو گئے۔ ہم نے پیار بانٹا ہی نہیں ہے تو ہمارے لیے پیار کہاں سے آئے گا؟ تو بنیادی طور پر نظام رحمت کا نام ہی اسلام ہے۔ اسلام کا جب آپ نام لیتے ہیں نا، دین اسلام، اسلام سلامتی سے ہے۔ آپ کتنے سلامتی والے ہیں اور کتنی سلامتی پھیلاتے ہیں، بس اسی سے آپ کے مسلمان ہونے کا گریڈ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کتنا گریڈ ہے، آپ کس کے لیے کتنی سلامتی ہیں، آپ گھر میں کتنی سلامتی ہیں، آپ باہر کتنے سلامتی ہیں، آپ کی زبان سے سلامتی کے پھول جو ہے وہ بکھرتے ہیں یا کہ آتش فشانی ہوتی ہے، تو آپ ہی جانتے ہیں۔ تو اصل میں دین اسلام نظام رحمت ہے۔ جس دن ہم یہ بات سمجھ آئیں گے، یقین جانیے پھر اسلام کو کوئی بھی پھیلنے سے روک نہیں سکتا۔ آپ یاد کیجئے کہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب رستم کے دربار میں عامر بن ربیع پہنچے ہیں تو رستم کھڑا ہو گئے غصے سے، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو ہمارے یہاں؟ تو عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بتائیے جب یہ جملہ ہوگا تو بھرے درباریوں کا جو ہے، جتنا بھی درباری تھے وہاں موجود تھے، ان سب کی حالت بدل گئی ہوگی۔ دو طرح کے ظلم اور جبر تھے، بندے کا بندے پہ جبر اور جھوٹے نظاموں کا بندے پر جبر، جور الادیان بھی کہا، ایک بندے کی بندگی اور دوسری نظاموں کی بندگی، ان دونوں سے نکالنا تھا۔ کیونکہ نظام خود جو ہے نا، اگر آج بھی دیکھیں آپ، دین اسلام کی اس وقت اگر جنگ ہے نا تو وہ لوگوں سے کم اور سسٹمز سے زیادہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اس وقت سسٹمز جو ہے نا وہ بہت بڑے طاغوت ہیں، سسٹمز، پولیٹیکل سسٹمز لے لیجئے، اپنے دنیا کے سسٹمز کو لے لیجئے، یہ سارے سسٹمز جو ہے نا، ان سب کو اگر آپ غور دیکھیں، سسٹم صحیح نہیں ہوگا تو کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ سسٹم خود دین کے خلاف بہت بڑا طاغوت ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم ادیان کے ظلم و جبر سے اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے، اور اس بات کو اہل عجم نے سمجھا، جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں وہاں مسلمانوں کا پرچم لہرایا ہے، اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ مسلمانوں کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی، انہوں نے اپنی زمینیں نہیں بنائی، اپنی جاگیریں نہیں بنائی، اعلاء کلمۃ الحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو غالب کرنے کے لیے گئے تھے، اور پھر ویسے ہی چلے گئے۔ حضرت، مجھے نام نہیں آ رہا، صحابی تھے، وہ ایک جگہ پر حضرت عمر فاروق کے دور میں گورنر بنا کر بھیجے گئے، بہت قابل صحابی۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبے میں بتایا کہ دیکھو مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ میں یہاں پر آپ کی خدمت کروں، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھ میں یہ چیزیں لایا ہوں، یہ میرا ایک کمبل ہے، یہ میری ایک قمیض ہے، یہ میری ایک چادر ہے، اور یہ میرا ایک کلام ہے، بس یہی ہے میرے پاس۔ دیکھو میں جب تک رہوں گا تمہاری خدمت کروں گا، جب میں جاؤں گا اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہو تو سمجھ لینا کہ میں نے خیانت کی ہے، سمجھ لینا کہ میں نے خیانت کی ہے۔
یعنی اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگ تھے. کیا اب وہ لوگ موجود ہیں؟ نہیں. تو بنیادی چیز کیا ہے؟ اللہ کو رب العالمین سمجھنا اور یہ جاننا کہ اس نظام رحمت کو جیسے دین کہتے ہیں ہم، اس کے غالب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرنا. یہ جس نے سمجھ لیا تو سمجھ لیجئے وہ واقعی اللہ پاک کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے. الرحمن الرحیم. اس کی ایک اور تعریف کرتے ہیں اور شارحین لکھتے ہیں، الرحمن کا مطلب ہے نہایت مہربان، لیکن دنیا میں رحمت کو اس طرح سے غالب کر کے اللہ پاک نے دکھایا ہے کہ دنیا میں رہنے کے قابل اس دنیا کو بنا دیا. یہ اس کی شان رحمانیت ہے کہ دنیا میں آپ کو ہر شے ملتی ہے، وہ جس کی آپ کو ضرورت ہے. آپ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ پاک نے دنیا میں پانی کو وافر پیدا کیا، وافر، اور ہر وقت اس کا دھچکا لگا رہتا ہے کہ اب پانی ختم ہوگا، اب پانی ختم ہوگا. تو دنیا میں جناب یہ ہو جائے گا، اللہ پاک پھر سے بارشیں فرما دیتا ہے اور اتنا پانی کر دیتا ہے کہ جو سیلاب نہیں ہم سے تھمتے. مالک کا ایک کرم ہے، جب تک اس نے دنیا باقی رکھنی ہے اس کے انتظام بھی اس نے کیے ہوئے. جب وہ رب العالمین ہے نا تو یہ سارے اعداد و شمار غلط ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے. مالک کا کرم. بہرحال دوسری چیز جو اس کا رحیم ہونا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں اکثر شارحین، حضرت علامہ اسماعیل حقی روح البیان بھی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا رحمان ہونا دنیا میں کرم کرنے کی علامت ہے اور اس کا رحیم ہونا قیامت میں کرم کرنے کی علامت ہے. ایک شخص آیا حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ صحابی ہے، اچھا لوگ سادے تھے مگر بڑے گہرے لوگ تھے، بڑی دور کی سوچتے تھے. کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا قیامت کو حساب اللہ لے گا. کون لے گا؟ اللہ لے گا. فرمایا جب حضور نے کہ اللہ لے گا تو صحابی بولے یا رسول اللہ جب اللہ لے گا تو ستے ہی خیر ہے. پنجابی میں نے بات کہی، پھر اس نے کہا پھر خیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محرم راز ہے، وہ اس سے زیادہ کون بندے کو جانتا ہے؟ میری مجبوریاں کیا ہے میرا رب جانتا ہے، میرے دکھڑے کیا ہیں میرا رب جانتا ہے، میری کمزوریاں کیا ہے وہ جانتا ہے. تو جب وہ ہے تو پھر سب خیر ہے. یعنی ہم سے دنیا کے حوالے سے اس بندے نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا میں کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہونا، بندہ بندے پر مہربان نہیں ہوتا. ممتاز مفتی نے ایک جگہ لکھا لبیک میں، وہ لکھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا کہ تو کریم ہے، جانتا بھی سب ہے اور کرتا بھی کرم ہی ہے. تیرے بندوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، تیرے بندوں سے ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے. یہ ایک حقیقت ہے. تو اللہ پاک بڑا کریم ہے. یہ اس کی شان رحمت آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گی. آپ کبھی بھی پریشان ہو اور اللہ سے مانگے، آپ کو وہ ایسے عطا فرمائے گا آپ تصور میں بھی. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کی راہیں نکالتا ہے. يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ بندے کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جانتا. لا يحتسب، گمان بھی نہ جائے. یہ قرآن کی آیات ہیں، ہماری تشریحات نہیں، سیدھی سیدھی آیات کہ بندے کبھی مجھ سے کلام تو کر، بندے کبھی مجھ سے مانگ تو صحیح، بندے کبھی میرے قریب ہو کر دیکھ تو صحیح، تجھے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا.
اللہ پاک ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے اور قرآن پاک کے ذریعے سے اپنا عرفان بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.